بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ مومنین کرام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک نئے فرمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ یہ جو امام علیہ السلام کی حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اس میں امام علیہ السلام نے ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ جس بات کا شاید ہم سب کو علم نہیں ہے۔ مومنین کرام اور ہم سب وہ بات کرتے ہیں جو امام علیہ السلام نے یہاں بیان فرمائی ہے، لیکن ہم اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہیں اور اس کلمے کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ ابو اسحاق خزائی کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ تھا تو امام علیہ السلام کا ایک غلام جو ہے وہ بیمار تھا، اور میں آقا کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گیا۔ کہتا ہے کہ فرأیت الرجل یقصر من قول آہ آہ آہ، میں نے دیکھا کہ وہ جو بیمار شخص تھا وہ بہت زیادہ آہ آہ کر رہا ہے، کرا رہا ہے بیچارہ، آہ آہ کا لفظ اس کے منہ سے نکل رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے امام کو غلام سے کہا فقلت له یا اخی اذکر ربک واستغث بہ، میں نے کہا کہ اے میرے بھائی، تو آہ کر رہا ہے، اس کی بجائے تو رب کا ذکر کر، تو اللہ کو یاد کر اور اللہ سے مدد مانگ، اللہ تیری مدد کو پہنچے۔ امام صادق علیہ السلام نے جب میری بات سنی تو مجھ سے فرمایا کہ تم جس کلمہ کے کہنے سے اسے روک رہے ہو، آہ کہنے سے جو روک رہے ہو، جانتے ہو کہ آہ اسم من اسماء اللہ تعالی، یہ آہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ فمن قال آہ، اور جو شخص بیماری میں آہ کہتا ہے، جس کے منہ سے آہ نکلتی ہے، استغاث باللہ عز وجل، تو وہ در حقیقت اللہ جل جلالہ سے ہی فریاد کر رہا ہوتا ہے، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی وہ پکار رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ آہ کہنا، یہ بھی رب کو یاد کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔